نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسألونك، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس میں سے، ذکرا، کچھ ذکر، کچھ حال، انا، بے شک ہم نے، مکننا، اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو، اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، اسباب، فاتبع، تو اس نے پیروی کی، سببا، اسباب کی، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغ، وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، تغرب، غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمئۃ، گدلے، کیچڑ والے، ووجد، اور پایا، عندہا، اس کے پاس، قومن، ایک قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما، خواہ، ان تعذب، یہ کہ تو عذاب دے، سزا دے، و اما، اور خواہ، ان تتخذ، یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم، ان کے معاملے میں، حسنا، بھلائی، قالا، اس نے کہا، اما، لیکن، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا، سخت عذاب، واما، اور لیکن، من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے، فلہ، تو اس کے لیے، جزاء الحسنی، اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے، وسنقول لہ، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو، من امرنا، اپنے حکم میں سے، یسرا، آسان، ثم، پھر، اتبع، اس نے پیروی کی، سببا، اسباب کی، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچ گیا، مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، تطلع، کہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک قوم پر، لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا، لہم، ان کے لیے، من دونہا، اس کے ادھر، سترا، کوئی پردہ یا اوٹ،
کذالک اسی طرح، وقد احطنا اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے، بما لدیہ جو اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں سے، ثم پھر، اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغ جب وہ پہنچا، بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان، وجد اس نے پایا، من دونہما ان کے علاوہ، قومن ایک قوم کو، لا یکادون نہ قریب تھے، یفقہون کہ سمجھتے، قولا بات کو، قالو انہوں نے کہا، یا ذا القرنین اے ذو القرنین، ان یأجوج و مأجوج کہ بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل نجعل لک تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے، جمع کریں تیرے لیے، خرجن ٹیکس، خراج، علی اس بات پر، اس شرط پر، ان تجعل کہ تو بنائے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدا ایک بند روک، قال اس نے کہا، ما مکنی جو قدرت دی ہے مجھ کو، فیہ اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن بہتر ہے، فاعینونی پس تم سب مدد کرو میری، بقوتن ساتھ قوت کے، اجعل میں بناؤں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردمن ایک مضبوط دیوار، آتونی دو مجھ کو، زبر الحدیدی لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے، حتی یہاں تک کہ، اذا ساوا جب برابر کر دیا، بین الصدفین دو کناروں کے درمیان، قالا کہا، انفخو پھونکو، حتی یہاں تک کہ، اذا جعلہ جب کر دیا اس کو، نارن آگ، قالا کہا، آتونی دو مجھ کو، افرغ علیہ میں انڈیلوں اس پر، قطرہ پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا تو نہ ہمت ہوئی، ان یظہروا کہ وہ چڑھ سکے اس پر، ومستطاعوا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے، لہو اس کے لیے، نقبا نقب لگانے کی، قالا کہا، ھذا رحمۃ من ربی یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے، فاذا جاء پھر جب آ جائے گا، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، مقرر وقت، جعلہ کر دے گا اس کو، دکاء برابر، وکانا اور ہے، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، حقا سچ، برحق، وترکنا اور ہم چھوڑ دیں گے، بعدہم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو مل جل جائیں گے،
لہریں ماریں گے، فی بعضن بعض میں، ونفخ اور پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، فجمعناہم تو ہم جمع کر لیں گے ان کو، جمع کرنا، وَأَرَدْنَا اور ہم پیش کریں گے، جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، اردا پیش کرنا، الذین وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون استطاعت نہ رکھتے، سمعا سننے کی، افحسب الذین کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست مددگار، انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کی ہم نے، جہنم، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی کے، قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، سب سے زیادہ ناکام لوگ اعمال کے اعتبار سے، الذین وہ لوگ، ضل گم ہو گئی، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، یحسنون اچھے کر رہے ہیں، صنعا کام، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، فحبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا تو نہیں، نقیم ہم قائم کریں گے، ہم رکھیں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزن، ذالکا یہ، جزاؤہم ان کی جزا، جہنم ہے، بما کفروا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت ہیں، لہم ان کے لیے، جنات الفردوس فردوس کے باغ، نزلا مہمانی کے طور پر، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، لا یبغون نہ چاہیں گے، انہا ان سے، حولا جگہ بدلنا ٹلنا، قل کہہ دیجئے،
لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مدادن روشنائی، لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے، لنفد البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر، قبل اس سے پہلے، ان کے تنفدا ختم ہو جائیں، کلمات ربی میرے رب کی باتیں، ولو جئنا اور اگرچہ لائے ہم، بمثلہ اس کی مانند، مددا مدد اضافہ زیادتی، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشرن ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن کانا تو جو کوئی ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔ سورت کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے، ایک روح کے بارے میں، غار والوں کے بارے میں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو یہاں تیسرے سوال کا جواب دیا گیا ہے، جو یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ذوالقرنین کا لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، قرنین قرن کا تثنیہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور یہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو ذوالقرنین کا لفظی معنی کیا ہوا؟ 2 قرن والا۔ قرن کا ایک معنی ہوتا ہے سینگ، ہارن۔ کہتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ واقعی اس کے سر پر 2 سینگ تھے، ایک روایت ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب دنیا کے دونوں کناروں پہ پہنچ کر سورج کے کرن یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا، یعنی ڈوبتے سورج کو دیکھا ایک طرف اور دوسری طرف نکلتے سورج کو دیکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ بالوں کی 2 لٹیں تھیں، جیسے چوٹیاں ہوتی ہیں ایسے۔ قرن عربی میں بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، بالوں کی لٹ۔ لٹ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 2 لٹوں والا یا 2 مینڈیوں والا یا 2 زلفوں والا، 2 چوٹیوں والا۔ یعنی اگر آپ بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ان کو آپ باندھ لیں تو وہ 2 سینگ بن جائیں گے ایک طرح سے۔ جیسے بچوں کی پونیاں آپ لگاتے ہیں تو وہ 2 طرف سے کیا نکل آتے ہیں، 2 چٹیاں جب بناتے، تو بس یہی ہے ذوالقرنین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس کا مجسمہ دریافت ہوا ہے 1838 میں، 1838 میں، اور یہ تحقیق ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سائرس کے ایک مجسمے کا انکشاف ہوا، اور اس مجسمے میں اس کی جو شکل دکھائی گئی وہ اس طرح جیسے عقاب کے 2 پر نکلے ہوئے ہوں 2 طرف، اور سر پر 2 سینگ بنے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، پہلی جلد میں 399 پیج پر۔ بہرحال ذوالقرنین کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت خدا ترس حکمران تھا جس کو اللہ نے بہت سے وسائل دے رکھے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے دنیا میں دور دور تک پھیلا، ایک ایسے پہاڑی درے پہ پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے بہت مضبوط بند تعمیر کیا۔ چوتھی اور پانچویں بات یہ کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا
اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا. اور چھٹی بات یہ کہ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا. یعنی ذوالقرنین دنیاوی اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتا تھا، اس کے باوجود مادہ پرست نہ تھا. اور مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف ایران کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس، عبرانی خورس، عرب کے خسرو کے نام سے پہچانتے ہیں. اور اس کا دور حکمرانی 539 قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آیا. تو یہ کہانی ایک بادشاہ کی کہانی جو عادل بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور ہے، لیکن دنیا اس کو نقصان نہیں دیتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مالدار ہونا برا نہیں جب تک کہ مال اچھے رستے میں استعمال کیا جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ اہل مکہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھ سناؤں گا، علیکم، تم پر، منہ ذکرا، اس میں سے کچھ ذکر، یعنی ساری کہانی تو نہیں لیکن اس کی کچھ باتیں میں تم کو بتاؤں گا. اور کچھ کون سی بتائی گئی؟ جو اپنے اندر کچھ سبق رکھتی تھی. فرمائے انا مکننا لہو فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دے رکھا تھا، مکان دے رکھا تھا. مکننا، مکان دیا تھا ہم نے، مراد ہے اقتدار دیا تھا، یعنی بادشاہت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ، اور دی تھی ہم نے اس کو، من کل شیء سببا، ہر چیز کے اسباب، ہر طرح کے اسباب فراہم کیے تھے اس کو. سبب عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں، رسی، روپ. رسی کیا کام کرتی ہے؟ ایک ذریعے یا سبب یا وسیلے کا کام کرتی ہے نا، چیزوں کو باندھتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو عربی میں سبب کہتے ہیں اس ذریعہ کو، اس وسیلے کو جو مقصد کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اس کی جمع ہے اسباب. تو مراد کیا ہوئی؟ ساز و سامان اور وسائل، یعنی دنیاوی ساز و سامان ہم نے اس کو بہت دے رکھے تھے، بہت سے اسباب. اس کو عام فہم زبان میں کیا کہیں گے؟ کس طرح آپ اس کو بیان کریں گے کہ کیا ملا تھا اس کو؟ بہت ریسورسفل پرسن تھا، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا. من کل شیء، ہر چیز میں سے، یعنی زمین پہ جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر قسم کی چیزیں اس کو عطا کی ہوئی تھی. یعنی قوت، مال، حکومت، یہ سب وسائل ہیں نا زندگی کے. تو اس نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسباب کو استعمال کیا، اسباب کی پیروی کی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور حقیقت بھی یہی کہ اللہ کی نظر میں اسباب کو استعمال کرنا ہی عبادت ہے، کہ جو اللہ نے دیا اس کو اچھے رستے میں استعمال کیا جائے. عقل بھی ایک سبب ہے، علم بھی، مال بھی. سبب کا ایک اور معنی راستہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ذریعہ ہوتا ہے نا مقصد تک پہنچنے کا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی اس نے پھر وہ ذرائع اختیار کیے، وہ راستے اختیار کیے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ جا پہنچا، یعنی غروب آفتاب کی حد پہ جا پہنچا. اب آپ دیکھیں کہ سورج تو ہر جگہ پر غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو حد سے کیا مراد ہے یہاں؟ مراد یہ کہ خشکی کا وہ بڑا حصہ جس کے آگے جا کر پانی شروع ہو جاتا ہے، یعنی خشکی کی حد مراد. زمین کی ایک وہ اینڈ مراد ہے کہ جس کے آگے انسانی آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ابن کثیر نے کہا ہے. یعنی ملک پہ ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے پہ جا پہنچا اور آگے سمندر ہی سمندر تھا. وجدہا، پایا اس کو، کس کو؟ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ سورج کی طرف. تغربو، کے غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں. چشمہ کیسا؟ حمئۃ، کیچڑ والا. یعنی جب وہ سفر کرتے کرتے، ملک فتح کرتے کرتے ایک ایسی اینڈ پہ جا پہنچا کہ جہاں آبادی ایک طرح سے ختم ہو رہی تھی. اور ایک اور بات ہے نا کہ اس کا سفر زمینی سفر تھا نا، کوئی ہوائی جہاز سے تھوڑی دیکھ رہا تھا کہ ہاں اگر کچھ اور آگے جائیں تو دوسرا کانٹیننٹ شروع ہو جائے گا. اس دور میں انسانوں کے پاس اتنے وسائل تو نہ تھے. تو اس اینڈ کے پاس اس نے دیکھا کہ زمین پر ایک چشمہ ہے، چشمے میں کیچڑ ہے، صاف پانی بھی نہیں.
اور سورج جب غروب ہو تو یوں لگتا ہے نا جیسے اگر سمندر پہ آپ جا کے دیکھیں تو پانی کی سطح پر جب سورج غروب ہوتا تو یوں لگتا ہے پانی کے اندر جا رہا ہے. اسی چیز کو ایکسپریس کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی چشمے کے اندر اتر گیا، اس کا ایک طرح سے عکس گیا. تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا، وہاں ایک آبادی تھی. قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا اے ذی القرنین. یہ کس نے کہا؟ کیا وہ نبی تھا؟ کیا ذی القرنین نبی تھا کہ ہم نے اس سے کہا؟ دو تین چیزیں ہو سکتی. بعض کے خیال میں نبی تھا، بعض کے خیال میں نبی تو نہیں تھا لیکن اس دور کے نبی کے ذریعے اللہ نے اس کو کہلوایا. اور بعض کے خیال میں یہ کہ جیسے کسی کے بھی دل میں ایک اچھی بات آتی ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو ہم نے کہا سے مراد پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اما ان تعذب، خواہ تو ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو ان میں اچھا رویہ اختیار کر، ان کے ساتھ بھلائی کر. یعنی چاہے تو ان لوگوں کو فتح کر کے ان کو قتل کر دے، قید کر دے، فدیہ لے کے چھوڑ دے، یا احسان کر ان کے ساتھ، اچھا معاملہ کر. قال، اس نے کہا، اما من ظلم، جس نے تو ظلم کیا یعنی کفر اور شرک پہ جمع رہا، فسوف نعذبہ، تو انقریب ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ بہت سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن اس کو اس کفر اور شرک کا اور عذاب ہوگا زیادہ. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو نرم احکام دیں گے، ہم بھی اس پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے. ثم اتبع سببا، یہ علاقہ فتح کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ خیر بھلائی کر کے ٹھہرا نہیں، ٹکا نہیں، پھر اسباب اختیار کیے، پھر کوئی اور راستہ لیا، چلتا چلا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ زندگی میں مصروف عمل ہی رہتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. او امدی حقبا ہے وہاں، اور یہاں کیا ہے؟ اتبع سببا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، خود سوچیں کہ کہاں ایک علاقہ، کہاں بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ سورج طلوع ہونے کی جگہ جا پہنچا. وجدہا، پایا اس کو، تتلو، کہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا. یعنی مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے، لباس سے بھی آزاد تھے، نہ کوئی درخت تھا، نہ مکان تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ لباس تھا، تو سورج ڈائریکٹ ان کے جسموں پہ پڑتا تھا. ایک بالکل وحشی اور بدو سی قوم لگتی ہے کوئی دور دراز کے علاقے میں. سترا کیا ہے؟ اوٹ، پردہ. کذالک، اسی طرح. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے گھیر رکھا تھا جو بھی اس کے پاس تھا، خبرا، خبر میں سے. خبر وہ خبر جو تحقیق سے درست ثابت ہو، یعنی درست خبر. خبر ایک عام لفظ ہے لیکن خبر خاص خبر. یعنی ذوالقرنین کے پاس جو بھی خبریں تھیں، جو بھی معلومات تھیں، ہم ان کو خوب جانتے تھے، وہ ہمارے علم میں تھی، ہم ان کا احاطہ کیے ہوئے تھے، ہم کو سب پتا تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا والوں کے پاس جو بھی جس قسم کا کوئی علم اور ہنر ہوتا ہے وہ سب خدا کو معلوم ہوتا ہے. ثم اتبع سببا، پھر کسی اور طرف چل دیا، ٹک کے بیٹھنے والا نہیں تھا.